الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ خطبات میں قیامت کے دن کے کچھ مناظر خوش نصیب اور بد نصیب لوگوں کا ذکر آپ حضرات نے سنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ دن جو یوم آخرت کہلاتا ہے، اس پر ایمان لائے بغیر بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے
احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، اعمال کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن ایمانیات میں 3 چیزوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر یوم آخرت ہے۔ اور قرآن مقدس کے حصے بھی 3 ہی ہیں۔ اگر آپ 10 پاروں کو علیحدہ کر لیں تو ان 3 حصوں میں گویا کہ انہی 3 مضامین کو اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں علم رکھنے والے احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کردہ تمام مضامین کا گویا کہ احاطہ کیا ہے۔ اس میں جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ روز جزا کا مالک ہے تو پھر دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، اور ہر ذرے کا مالک اللہ ہے۔ فاتحہ میں جو کہا گیا مالک یوم الدین، یہ اس درجے کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں کچھ چیزوں کی عارضی ملکیت اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہے۔ اس پلاٹ کا مالک کون ہے، اس مکان کا مالک کون ہے، اس دکان کا مالک کون ہے، اس جگہ کا مالک کون ہے، یہ عارضی ملکیتیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ پھر اپنا جسم، اس میں بھی اللہ نے ہمیں مالک بنا رکھا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے مالک، ہاتھوں کے مالک، پاؤں کے مالک، اختیار دے دیا ہے ہمیں، ہاتھ جہاں چاہیں ہم استعمال کریں، اچھائی میں یا برائی میں، قدم مسجد کی طرف آئیں یا گناہ کی جگہ کی طرف، کان اچھائی سنتے ہیں یا برائی، زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کی حقیر مخلوقات کی تعریفیں کرتے ہو، ان چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا۔ یہ جو کہا گیا مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا یعنی روز جزا کا مالک ہے، بتایا یہ گیا کہ تمہاری یہ جو عارضی ملکیتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، قیامت کے دن ان عارضی ملکیتوں سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ اس دن زبان پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں پر بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان بند۔ پھر کلام کون کرے گا؟ ایدیہم، تیرے ہاتھ بول اٹھیں گے، تیرے خلاف گواہی دیں گے، بتائیں گے ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کیے تھے، کہاں ظلم کیا تھا۔ یہ جو تو دیوار کی اوٹ لے کے لوگوں سے نظریں بچا کر رشوت کا پیسہ گن رہا ہوتا ہے، یہ انگلیاں بولیں گی قیامت کے دن۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں گواہی دیں گے، تشہد شہادت دیں گے۔ تو اس دن یہ عارضی ملکیتیں بھی ہماری
ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ اس لیے بتایا گیا کہ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں عارضی ملکیتیں اللہ نے دے رکھی۔ اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ خالق کائنات پکاریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کا حاکم کون ہے؟ فرمایا کہ کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا۔ صحیح جواب تو تھا کہ یا اللہ تیری بادشاہت کے سوا آج کسی کی بادشاہت نہیں، لیکن یہ صحیح جواب دینے والا بھی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عظمت اور ہیبت اتنی ہوگی، انبیاء علیہم السلام بھی خاموش رہیں گے۔ جب ہر طرف سناٹا چھا جائے گا تو پھر میرا اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ قہار واحد کی آج بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں۔ تو قیامت کے دن کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ سے ہی شروع کر دیا گیا، قرآن کی افتتاح اور ابتدا میں ہی سے، اور آگے قرآن اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے یوم آخرت کو۔ اس آخرت سے غافل انسان آج بھٹک رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی اسی لیے ہے کہ جزا کا دن بھولا ہوا ہے۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ اسی سورۃ الفاتحہ سے اگلی سورۃ البقرہ، ابتدائی آیات میں ایمانیات کا ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والے متقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں صحائف پر بھی۔ لیکن جب بات آئی نا قیامت کی تو پچھلے الفاظ تھے یؤمنون، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک، لیکن آخرت کی بات آئی تو اللہ یؤمنون نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان نہیں۔ ایمان کا معنی تو ہے نا مان لینا کہ میں مانتا ہوں قیامت کا دن، ماننا ہے یقین کے ساتھ کہ وہ یقینی دن آ کر رہے گا۔ اور فرمایا جب حساب کتاب ہوگا کچھ سوالات ایسے ہوں گے جن کا جواب دیے بغیر ایک قدم بھی انسان ادھر ادھر نہیں ہلا سکے گا۔ سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، تجھے اتنی عمر ملی تھی کن کاموں میں گزاری ہے، 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنا وقت تھا، اپنی ذات کے لیے کتنا وقت تھا، آخرت کے لیے کتنا تیاری کرتا تھا، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے تو کس قدر انہماک کے ساتھ لگا ہوا تھا، پوچھا جائے گا۔ جسم دیا تھا یعنی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اس جسم کو کہاں تک آیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے یا اللہ کی مرضیات کے مطابق؟ سوال ہوگا۔ تجھے مال دیا تھا،
دوسروں سے بے نیاز کیا تھا کہ تو کسی کا محتاج نہ رہے. دوسروں سے بے نیاز کرنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تو اللہ سے ہی بے نیاز ہو جائے. رزق دینے والا تیرا رزق پہنچانا کبھی نہیں بھولا، تجھے نماز کیسے بھول گئی؟ تجھے اللہ کے احکامات کیسے بھول گئے؟ اس نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، تو نے کون سی ذمہ داریاں پوری کی؟ مال دیا تھا، حاصل کن ذرائع سے کیا اور خرچ کن کاموں پہ کیا، اللہ پوچھیں گے. اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب دیے بغیر کوئی قدم وہاں سے نہیں ہلا سکے گا. تو کون ہے جو اللہ کے سامنے جواب دے سکے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرا حساب آسان کرنا، آسان حساب. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کی مبارک زبان سے بار بار یہ کلمات سنتی ہوں میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کرنا. اور یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اللہ نے جن کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، تمام گناہوں سے معصوم پیغمبر اللہ کی عظمت کے سامنے اتنا خوف زدہ ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا حساب آسان کرنا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول آسان حساب کون سا ہوگا، فرمایا عائشہ بس یوں سمجھ لو اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. اگر اللہ پوچھنے پہ آیا، سوال کرنے پہ آیا، کون ہے جو اللہ کے سامنے جواب دے سکے؟ اس حقیقت کو بیان کیا گیا. میری اور آپ کی پھر کیا حیثیت ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی اگر اپنی رحمت سے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے، ورنہ جواب دینے کا کسی میں نہ اتنی استطاعت ہے نہ کوئی طاقت رکھتا ہے. اس میدان محشر کے مناظر میں دو گروہ بنیں گے، ان کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں. تیسرے گروہ کا بھی آگے چل کر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ کرے گا تو اس کو بھی بیان کریں گے. وہ خاص طبقہ ہوگا جس کو قرآن کہتا ہے نا والسابقون السابقون اولئک المقربون. وہ بڑے اونچے درجے والوں ہوں گے، ان کی باتیں بعد میں ہوں گی. ابھی تو دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گویا کہ رہن میں رکھا ہوا ہے. اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے.
کیسے ہوں گے خوش نصیب؟ ان کا استثناء کر رہا ہے قرآن، ہر ایک اپنے نفس اور اپنے اعمال کے بدلے میں گویا کہ رہن رکھا ہوا ہے، جیسے اعمال ویسے ہی جزا، الا مگر اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے۔ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا دلیل ہوگی اس بندے کی کہ یہ بندہ پاس ہو گیا ہے، یہ بندہ کامیاب ٹھہرا ہے، اس کو ٹکٹ مل گئی ہے جنت میں داخلے کی، اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آسان کر دیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کا قرآن جب ذکر کرتا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ اعمال کی طرف انسان جب دیکھتا ہے تو اس لائق نہیں ہے ہم۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نام اعمال جیسے ہی ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ کیسا عجیب منظر ہوگا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں جیسے ہی آیا، یہ خوش بخت جنتی دوڑ کر جائے گا اپنے خاندان والوں کے پاس، ماں باپ کو بھی دکھائے گا، اپنے بہن بھائیوں کو، یاروں دوستوں کو دکھائے گا، کہے گا دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور کیا کہے گا؟ اقرؤوا کتابیہ، تم خود ہی پڑھ کے دیکھ لو، 100% نمبر لے کر میں پاس ہو گیا ہوں۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب کسی کے پاس ڈگری آتی ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے، وہ رزلٹ ہی دکھاتا ہے، کہتا ہے خود ہی پڑھ کے دیکھ لو کتنے اچھے نمبر آئے ہیں میرے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ان کو پڑھوانے کے بعد ساتھ میں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس بات پر دنیا میں ہی یقین رکھتا تھا اللہ نے میرا حساب لینا ہے، نام اعمال میرا مجھے ملے گا۔ انی ظننت، یعنی دنیا میں آخرت سے بے خبر نہیں تھا، انی ظننت میرا گمان تھا اس بارے میں، انی ملاق حسابیہ، اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج میدان محشر کے بعد نئی شروع ہونے والی آخرت کی زندگی، وہ جنت کی عیش و عشرت والی زندگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بڑے اونچے درجے ہوں گے باغات میں، قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ، فرمایا جنت کے جو پھل ہیں جنتی کو ان کی طرف نہیں لپکنا پڑے گا، ہاتھ بلند کر کے وہ پھل توڑے، قطوفها دانیہ، پھل اس کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت پہلے سنا چکا ہوں نا اسی ضمن میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت ایسی جگہ ہوگی جو تمہارے جی میں آرزو پیدا ہوگی وہ بھی ہم عطا کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ہم عطا کریں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوگی کہ دنیا میں زندگی تو نے رب کی مرضی سے گزاری تھی،
آخرت میں اللہ تیری مرضی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ لیٹا ہے، اس کو یوں سمجھیں، لیٹا ہوا ہے، سامنے ہی انگور کا خوشہ، جنتی کی دل میں یہ چاہت ہوگی کہ یہ کھاؤں، اس کو وہاں سے اٹھنا نہیں پڑے گا۔ قطوفہا دانیہ، وہ خوشہ ہی اس کی آرزو کے ساتھ اللہ نے اس کو منسلک کرنا ہے، بس یہ آرزو کرے گا وہ خوشہ اس کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ اور اللہ کیا کہیں گے؟ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ دنیا میں تنگی کے دن کے گزار آیا ہے، تنگی کے دن گزارے ہیں، کیوں؟ حلال کے پیچھے جاتا ہے تو مال نہیں ملتا ہے، ڈالر نہیں ملتے، سونے چاندی کے انبار نہیں ہوتے، بینک بیلنس نہیں ہوتا، تنگی میں وقت گزارا مگر حرام کے قریب نہیں آیا۔ ہنیئا بما اسلفتم، تنگی کے دن گزارے، مال اکٹھا کرنے کی فکر نہیں کی، بلکہ یہ فکر کی اللہ کے سامنے جاؤں تو شرمندہ ہو کر نہ جاؤں، اللہ مجھ سے سوال کریں میں نے تجھے حلال مال بھی تو دیا تھا، کیا ضرورت پڑی تھی تو نے حرام سے بھی اجتناب نہیں کیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فرمائیں گے، دنیا میں تنگی کا وقت گزار کے آنے والے، حلال رزق کی فکر کرنے والے، کہ یہ اللہ کے نام کا ہے تو کھاؤں گا، غیر اللہ کے نام کا ہے تو نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی نے اگر کچھ کھلا دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی رسومات میں کوئی سوئم کرنے والا، چہلم کرنے والا، برسی کرنے والا اپنی رسومات کے کھانے کھلائے گا، اچھے سے اچھی مرغوب غذائیں اگر سامنے ہوں گی، میں نے اللہ کی رضا والا تو کھانا ہے، غیر اللہ کی رضا والا نہیں کھانا ہے۔ تنگی کی زندگی گزار کے آنے والے اللہ مہمان نوازی کرتے ہوئے کہیں گے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، کتابہ بیمینی۔ اسی سے اگلی آیت میں پھر فرمایا اما من اوتی کتابہ بشمالی، بد نصیب لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ نشانی ہوگی اس بات کی، دلیل ہوگی یہ بندہ فیل ہو گیا ہے، مجرم ٹھہرا ہے اللہ کی دربار میں، پکڑا گیا ہے اپنے جرائم کی بنیاد پر۔ جیسے ہی نام اعمال اس کو ملے گا، پکار اٹھے گا، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش، اے افسوس، میرا سامنا ہی نہ ہوتا میرے نام اعمال کے ساتھ، آج میں بچ جاتا، نام اعمال میرے سامنے نہ آتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، کہتا ہے آج حساب کا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا مجھے، میں کس مشکل میں پھنسا ہوں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت تو آئی تھی مجھے، اے کاش جیسے ہی موت آئی میں اسی میں مر کھپ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاک میں مل جاتا، پھر مجھے زندہ کر کے نہ اٹھایا جاتا، کاش موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا،
اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جانور مر گئے، پھر سے ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، خاک میں مل گئے، آرزو کرے گا اے کاش موت نے ہی میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے منصب پہ رہنے والے، صاحب اقتدار لوگ، حکمران لوگ، بڑے خاندان والے، جن پر ذرا سی کوئی مشکل آتی تھی ہزاروں لوگ ان کی حمایت میں نکل پڑتے تھے، مال و دولت کی بھی بڑی فراوانی تھی، لیکن جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال جس کو ملا، ما اغنا عنی مالیا، اس دن وہ کہے گا اے افسوس میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ دنیا میں تو میں کام نکلوا لیتا تھا نا، کہیں پر بھی نہیں پھنسا، ذرا سی مشکل آئی قائد اعظم کی شکل دکھائی، ہر کام آسان، جہاں رشوت کی ضرورت وہاں مال دیا، یہاں تو رشوت بھی نہیں چلتی، سفارش بھی نہیں چلتی، ما اغنا عنی مالیا، بہت مال و دولت تھی میرے پاس، آج تو میرا مال بھی کسی کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، کہے گا میری بادشاہت، میری حکمرانی، میری وزارت، میرا اقتدار میرے کسی کام نہیں آیا۔ بس یہ ابھی افسوس ہی کر رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، توق ڈال دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، لیکن کس انداز میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس دن کے ان مشکلات سے ہمیں پہلے سے آگاہ ہونے کے بعد تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسے بد انجام سے ہم بچ جائیں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے قرآن بھیج کر ہمیں تنبیہ فرما دی، فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم سے 70 گز لمبا زنجیر لے کر آؤ اور اس کو جکڑنا شروع کر دو، بھاگنے نہ پائے، کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی، ایسے زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں اوندا منہ پھینک دو۔ یہاں آ کر بندہ پھر سوال کرتا ہے یا اللہ اس بندے کا جرم کون سا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، وہ افسوس ہی کرتا رہا، اچانک حکم آ گیا اس کو گلے میں توق بھی ڈال دو، زنجیر کے ساتھ جکڑ کر جہنم میں ڈال دو، جرم کون سا ہے اس کا؟ جرم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا، اللہ نے بے خبر نہیں رکھا۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، فرمایا اللہ کو مانتا تھا، یہ اللہ کی عظمتوں کو نہیں مانتا تھا، کہتا تھا میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ جب اللہ کو مانتا ہے تو جب اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے حی علی الصلاح، اس کا سر کیوں نہیں جھکتا؟ اللہ کی عظمتوں پر اس کا یقین نہیں تھا کہ وہ ذات قادر ذات، مقتدر ذات میرے اوپر ہے، جو جب چاہے میرے جسم میں تصور کر سکتی ہے، تصرف کر سکتی ہے، جب چاہے میری گردن مروڑ دے، صحت والی نعمت چھین لے، زندگی کی ڈور کھینچ لے۔ اس کا یقین نہیں تھا اس عظمت والی ذات پر، کہتا تھا اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں جملے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک ہی ذرا سے جملے کا فرق ہے، اللہ کو تو مانتا تھا، انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ کر کے یہی بتایا جا رہا ہے، اللہ کی عظمتوں پر اس کا ایمان نہیں تھا، پہلا جرم اس کے ذمہ یہ لگے گا، اور اس کی وضاحت قرآن میں ہی موجود ہے۔ سورۃ المدثر ہے،
یہ جو ابھی آیت پڑھی تھی الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، اللہ ایسا کوئی منظر بنائیں گے اس دن، کیفیت کیا ہوگی اللہ جانے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، ان کا یہ حشر دیکھ کر کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ آگ میں جل رہے ہیں، جنتی ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ بندہ مخاطب وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ جان پہچان ہوتی ہے، قرآن کے اشارے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو پہچان لیں گے، ہمارے ہی ساتھ رہنے والا تھا، اسی لیے سوال کا انداز ہے ما سلککم فی سقر، آپ جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہیں؟ دنیا میں تو ہم ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ایک ہی پارٹی میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی محفل میں، ہمارے آپس کے تعلقات سب چلتے تھے، یہاں کیسے پہنچے آپ؟ ما سلککم فی سقر، یہ بہت ہی مختصر سا سوال، اور اس کا جواب بھی مختصر ہی اللہ نے بتایا۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے کیا؟ نہیں نا، کب ہوگی؟ قیامت کے دن فیصلہ ہو جانے کے بعد، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے، یہ اس احکم الحاکمین کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ پہلے سے بتا دیا یہ سب کچھ ہوگا، یقین رکھو یوم آخرت پر ایسا کچھ ہوگا۔ یہ سوال کر رہا ہے یہاں جہنم میں کیسے؟ جہنمی پہلی بات جو بتا رہے ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا جہنم میں کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، مجرم کیوں ٹھہرے، سزا کیوں ملی؟ اگر وہ کافر ہوتے تو اپنے ایمان کی بات کرتے نا، کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا تھا، یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہیں تھا۔ نہیں، جہنمیوں کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان کلمہ گو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یعنی اللہ رسول کو ماننے والے جواب دیں گے لم نکو من المصلین، یار ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوال بھی مختصر، ما سلککم فی سقر، اور جواب بھی مختصر کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی عظمت کو نہیں مان رہا۔ اللہ کی عظمت کو مانتا ہوتا کہ جیسے ہی اللہ اکبر کے بعد حی علی الصلاح کی صدا آئی ہے، یہ ہر کام چھوڑ دیتا، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، احکم الحاکمین، میرا رب مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب، اس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ جملے سر کے اوپر سے اگر گزر جائیں تو ضائع ہو جائیں گے، اللہ کرے دل میں اتر جائیں۔ مجھ سے محبت کرنے والے نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہر کسی کے گھر نہیں جایا جاتا، اور جب کوئی پیار سے بلائے، محبت سے بلائے، اور بلائے بھی کس طرف؟ کامیابی کی طرف۔ وہ ہر شخص چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو کہا گیا کہ کامیابی چاہتے ہو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حقیقی طور پر ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ حی علی الصلاح، تم نماز میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہنمی اپنا سب سے پہلا جرم بتا رہے ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہاں 70 گز لمبے زنجیر میں جکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا گیا، انسان تو بعد میں سوال کرتا، اللہ نے پہلے ہی جواب دیا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ کی عظمتوں پر اس کا یقین نہیں تھا، برادری سے ڈرتا تھا کہ ان کا کوئی رواج، ان کی کوئی رسم چھوٹ نہ جائے، اللہ کا حکم چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے۔ برادری نے اپنے راستے متعین کر رکھے تھے، ان پر اس قدر انہماک کے ساتھ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، عمل وہ چھوٹتا ہے تو بے شک چھوٹ جائے۔ یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس لیے میں بھائیو دعا کے ساتھ ہی اصرار کرتا ہوں، اکثر بعض دفعہ دل دکھتا ہے مساجد کی حالت کو دیکھ کر۔ مسلمانوں کے محلے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی آبادی ہے، جگہ جگہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن اللہ کے گھر آباد نہیں ہیں۔ اس رب کا گھر آباد نہیں ہے جس رب نے ہمارے گھروں کو آباد کر رکھا۔ وہ برباد کرنے پہ قادر نہیں ہے، اور وہ کبھی کبھی کر کے دکھاتا بھی تو ہے۔ باقیوں کے لیے عبرت، کسی ایک جگہ ایسا واقعہ وہ دکھا دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے اگر آپ وقت شمار کریں تو 1 سے 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ رب کے لیے اتنا بھی نہیں۔ رزق کے لیے 1 گھنٹہ بعد تو جاگ جاتا ہے، جتنا بھی گہری نیند ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سردی ہے بستر چھوڑ دیتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ رزق کے پیچھے۔ رازق نے پہلے بلایا، چند لمحے گزرے ہیں فجر کی نماز کے، مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کے بلاوے پہ نہیں آ رہا، رزق کی خاطر اٹھا ہے، جا رہا ہے، پھر اللہ بھی فرماتے ہیں جا، رزق تجھ سے آگے ہوگا، تو اس کے پیچھے ہوگا۔ اور جب تو رازق کے بلاوے پہ آتا ہے تو پھر رزق تیرے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مقدر کا لکھا گیا ایک لقمہ جب تک تو اس دنیا کی زندگی میں کھائے گا نہیں، تجھے موت نہیں آئے گی۔ رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت بندے کے پیچھے لگی ہے۔ پھر رزق کے پیچھے بھاگنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔